السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دور جدید میں، دور حاضر میں عام طور پر شادی اور بیاہ کے جو رشتے ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، تصاویر کے تبادلے وغیرہ وغیرہ، اس تعلق سے ایک سوال عمومی طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کس حد تک ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا انٹرنیٹ کے ذریعے اس کام کو سر انجام دیا جا سکتا ہے، یا تصاویر کا تبادلہ کرنا منگنی کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ شادی کرنے یا نہ کرنے کے متعلق فیصلے کر سکیں۔ اس کے متعلق ذرا تفصیلی کچھ گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں، کچھ وضاحت کریں۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرعی طور پر مگنیتر کو دیکھنا یہ کوئی قبیح چیز نہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے باہمی شادی کرنے کا فیصلہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے منگنی کرے تو اگر ممکن ہو تو اس سے وہ کچھ دیکھ لے جو اس کے لیے نکاح کا باعث ہو۔ راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق میں نے ایک لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا۔ میں اسے چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، بالآخر میں نے اس کے ان اعضاء کو دیکھ لیا جو اس سے نکاح کے لیے باعث رغبت تھے۔ اس کے بعد میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا، اسے بتایا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کا ارادہ کیا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ بیماری ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو جمہور علماء کے ہاں مگنیتر کا صرف چہرہ اور ہتھیلیاں وغیرہ دیکھنا مباح ہے، جائز ہے، کیونکہ چہرے سے اس کی خوبصورتی اور بدصورتی کا پتہ چلتا ہے، اور ہتھیلیوں سے عورت کے بدن کے نرم و نازک ہونے، سخت ہونے، باریک اور موٹے ہونے کا علم ہوتا ہے۔ لیکن الگ سے ملاقات کرنا، خلوت میں گفتگو کرنا، یا پکنک پہ بھیجنا، یا لڑکے اور لڑکیوں کو چھوٹ دے دینا، یہ شرعاً اسلام کے اندر حرام ہے۔ اگر دیکھنا ممکن نہ ہو تو کسی عورت کو اس کے دیکھنے پر معمور کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کرنا چاہی تو ایک عورت کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا اور اسے نصیحت کی کہ اس کے اگلے دانت سونگھے اور اس کی ایڑیوں کے اوپر والے حصے کو دیکھے۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے اور صحیح ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو بھیجنے سے وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جو خود دیکھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے کبھی کبھی۔ بہرحال اپنی مگنیتر کو دیکھنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے خاص اہتمام کرنا یہ حرام ہے، اور دیکھنے کے لیے 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، نکاح کرنے کا مکمل ارادہ ہو، اسے محض دل لگی اور مشغلے کے طور پر سر انجام نہ دیا جائے۔ نمبر 2، خلوت نہ ہو، تنہائی نہ ہو، حدیث کے مطابق ایسے حالات میں شیطان گھس آتا ہے۔ نمبر 3، فتنے یا فساد کا ڈر نہ ہو۔ نمبر 4، مشروع مقدار سے زیادہ نہ دیکھا جائے۔ اس سے مراد وہ حصے ہیں جو لڑکی عام طور پر اپنے بھائی، بیٹے، اپنے باپ کے سامنے جو کچھ ظاہر کرتی ہے۔ دوستو، ہمارے بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کا معاشرہ ابھی تک اس قدر ترقی یافتہ یا تربیت یافتہ نہیں کہ اس میں نکاح کا پیغام دینے والے کے لیے اپنی بیٹی یا بہن کے دکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ عام طور پر لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی نہیں چاہیے بلکہ شرعاً ہے تو سمجھتے ہیں لوگ بہرحال، لیکن شریعت سے ناواقفیت کی یہ دلیل ہے۔ اس بنا پر اس کے جواز کی آڑ میں دیکھنے دکھانے پر اصرار کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ والدین بھی اسے اپنی عزت کا مسئلہ نہ بنائیں، اور نہ ہی لڑکی کے جو بھائی ہیں برخوردار وغیرہ ان سے بطور مشغلہ اپنائیں، یا لڑکے والے اسے مشغلہ بنا کر کے چلیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست لڑکے کا لڑکی سے رابطہ کرنا اور پیغام نکاح دینا بھی یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہمارے جن گھروں میں انٹرنیٹ یا کیبل کی سہولتیں ہیں انہیں اس پہلو کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے والدین کو اس وقت خبر دیتے ہیں جب عدالتی نکاح کے ذریعے وہ خود کو رشتے ازدواج میں منسلک کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمارے نزدیک منگنی کے لیے تصاویر کا تبادلہ بھی کسی حد تک درست نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات اور اسباب ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ تصویر بنانے کے لیے کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے، پھر اسے دیکھنے میں دوسرے بھی شریک ہو سکتے ہیں، ابھی فوٹو کھینچنے والا بھی شریک ہوتا ہے،
اور دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، تصویر سے حسن و جمال، رنگ اور کردار کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتنی ہی ایسی تصاویر ہیں جو حقیقت کے برعکس ہوتی ہیں۔ تصویر دیکھنے کے بعد جب اصل کو دیکھا گیا تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ نمبر 3، یہ بھی ممکن ہے کہ مگنی پائے تکمیل تک نہ پہنچے اور وہ تصویر منگنیتر کے پاس رہے، جسے بعد میں بلیک میل کرتا رہے۔ ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ مگنی کے جملہ معاملات اپنے والدین کے ذریعے پورے کیے جائیں، حل کیے جائیں، وہیں ان سے پائے تکمیل تک پہنچائے جائیں۔ اسی میں بڑے بزرگوں کی نصیحتوں میں اور ان کی رہنمائی میں، ان کی چھتر چھایا میں اور ان کے سایہ عاطفت میں ہی خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔